بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو کل کے گزرے ہوئے دن سے اچھا کر دینا اور ہمارے آنے والے کل کو آج کے دن سے بہتر کر دینا، آمین۔ تو آج ہم کیلنڈر پر ایک خاص تاریخ دیکھ رہے ہیں، 4 اکتوبر، اور اس پر ذرا گہرائی میں بات کریں گے۔ ہمارے پاس معلومات کے لیے 2 مین ذرائع ہیں، اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا کے پیجز، جو خاص 4 اکتوبر کے بارے میں ہیں۔ تو مقصد کیا ہے آج؟ مقصد یہ ہے کہ ان صفحات نے جو بھی اہم واقعات ہیں، مشہور لوگوں کی پیدائش، وفات، ان میں سے کچھ خاص چیزیں نکالیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ بھئی 4 اکتوبر کی تاریخ میں آخر خاص کیا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ کھوج۔ بالکل، اور یہ کھوج میرے خیال میں دلچسپ بھی ہوگی کیونکہ پہلی نظر میں ہی لگ رہا ہے کہ یہ تاریخ سائنس، سیاست، آرٹ، مطلب ہر فیلڈ میں کافی اہم نظر آتی ہے۔ تو یہ دیکھنا مزے کا ہوگا کہ یہ مختلف واقعات، یہ لوگ، یہ کیسے ایک دوسرے سے جڑے ہیں یا کیسے ایک ہی دن اتنی ساری الگ الگ کہانیاں سناتا ہے۔ کی دنیا میں چلتے ہیں۔ جو چیز فوراً نمایاں ہوتی ہے اور دونوں جگہ ہے بھی، وہ ہے 1957 میں روس کا پہلا مصنوعی سیارہ سپوتنک 1۔ اسے کامیابی سے خلا میں بھیجنا، یہ تو مطلب اس وقت کی بہت بڑی خبر ہوگی۔ بہت بڑی خبر، واقعی۔ یہ صرف ایک سیٹلائٹ نہیں تھا، یہ ایک آپ کہہ لیں تاریخ کا اہم موڑ تھا۔ اچھا۔ اسی سے تو وہ خلائی دوڑ شروع ہوئی امریکا اور سوویت یونین کے بیچ، اور اس نے ٹیکنالوجی کی ترقی کو جو رفتار دی، اچھا، وہ تو ہے ہی، لیکن عالمی سیاست پر، سرد جنگ پر اس کا بہت گہرا اثر پڑا۔ ایک طرح سے مستقبل کا رخ بدل گیا۔ اچھا، یعنی ایک چھوٹا سا سیارہ اور اتنی بڑی لہر، واہ! اور یہ تاریخ صرف سپوتنک تک نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا نا کہیں کچھ شروع ہوتا ہے کہیں کچھ ختم، تو اسی تاریخ کو 1947 میں جرمن سائنسدان میکس پلانک، ان کا انتقال ہوا۔ یہ تو وہ ہے نا کوانٹم تھیوری والے؟ جی بالکل، کوانٹم تھیوری کے بانی، جس نے فزکس کی دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ اسی تاریخ سے کئی اور بڑے سائنسی نام جڑے ہیں، جیسے جاپانی کیمیاءدان تھے کنیچی فوکوئی، انہیں نوبل انعام بھی ملا تھا کیمیکل ری ایکشنز پر کام کے لیے۔ وہ 1918 میں اسی دن پیدا ہوئے تھے۔ اچھا، تو دیکھیں، ایک طرف پلانک جیسے عظیم سائنسدان کا سفر تمام ہوا تو دوسری طرف فوکوئی جیسے مستقبل کے نوبل انعام یافتہ کی زندگی شروع ہوئی۔ اور انگریزی ویکیپیڈیا میں کچھ اور بھی ذکر ہے آج کل کی ٹیکنالوجی سے متعلق، جیسے 1985 میں فری سافٹ ویئر فاؤنڈیشن بنی۔ یہ کیا چیز تھی؟ ہاں، یہ بھی ایک اہم قدم تھا۔ فری سافٹ ویئر فاؤنڈیشن، انہوں نے ایک پوری تحریک شروع کی کہ سافٹ ویئر آزاد ہونا چاہیے، مطلب لوگ اسے استعمال کریں، شیئر کریں، بدل سکیں۔ آج جو ہم اوپن سورس سافٹ ویئر دیکھتے ہیں نا، جی، اس کی بنیادوں میں اس تنظیم کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور اسی طرح 2006 میں وکی لیکس شروع ہوئی، اچھا، جس نے وہ حکومتی راز وغیرہ افشا کر کے ایک نئی بحث چھیڑی تھی شفافیت پر۔ اچھا، ہاں، وہ بھی اسی دن۔ جی، اور 2004 میں وہ اسپیس شپ 1 والا واقعہ بھی ہے۔ اس جہاز نے انصاری ایکس پرائز جیتا تھا، پہلی بار ثابت کیا کہ نجی کمپنیاں بھی انسانوں کو خلا میں بھیج سکتی ہیں۔ یہ سب بھی 4 اکتوبر کو ہی ہوا۔ واہ! یعنی سپوتنک سے لے کر پرائیویٹ خلائی سفر تک، جی، یہ تاریخ تو جیسے ٹیکنالوجی میں نئے دروازے کھول رہی ہے۔ لیکن خیر، تاریخ صرف ایجادات کی تو نہیں ہوتی، اس میں سیاسی اتھل پتھل، طاقت کی کشمکش، یہ سب بھی ہوتا ہے۔ یقیناً، اور 4 اکتوبر اس لحاظ سے بھی پیچھے نہیں ہے۔ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو اردو والا ذریعہ بتاتا ہے کہ 1910 میں اسپین میں بڑی تبدیلی آئی۔ وہاں جمہوریت کی طرف ایک قدم بڑھا اور بادشاہ میوین الدویم انہیں ملک چھوڑنا پڑ گیا۔ اچھا، ایک دور کا خاتمہ۔ جی، اور نئے دور کا آغاز۔ اور اسی طرح 1824 میں میکسیکو، انہوں نے خود کو وفاقی جمہوریہ قرار دیا، اپنا نیا آئین اپنایا۔ یہ بھی ایک نئی شروعات تھی۔ بالکل، اور پھر ایسے واقعات بھی ہیں جو تھوڑے تنازع والے ہیں، علیحدگی والے، جیسے 1830 میں بیلجیم نے نیدرلینڈ سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ اچھا، اور 1853 میں سلطنت عثمانیہ نے روس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جس سے وہ کرائمین جنگ شروع ہوئی۔ اچھا، کرائمین جنگ۔ جی، یہ 19ویں صدی کی بڑی جنگوں میں سے تھی۔ اس نے یورپ کے نقشے پر کافی اثر ڈالا۔ اور پاکستان کے حوالے سے بھی ایک نام ہے اردو ویکیپیڈیا میں۔ 1948 میں
یعنی ملک بننے کے فوراً بعد مولانا مودودی کو گرفتار کیا گیا تھا اسی دن؟ جی ہاں، یہ اس وقت کے سیاسی حالات بتاتا ہے۔ اچھا، اور اگر تھوڑا قریب آ جائیں تو 1993 کا سال 4 اکتوبر کے حوالے سے 2 بڑے پرتشدد واقعات یاد آتے ہیں۔ ایک تو صومالیہ میں مقدیشو میں وہ مشہور لڑائی ہوئی تھی جسے بلیک ہاک ڈاؤن واقعہ بھی کہتے ہیں۔ اوہ ہاں، وہ فلم بھی تھی اس پر۔ جی، امریکی فوجیوں اور مقامی ملیشیا کے درمیان شدید لڑائی، اور دوسرا واقعہ روس میں ہوا جب صدر یلسن اور پارلیمنٹ میں وہ بحران اتنا بڑھا اچھا، کہ فوج نے ٹینکوں سے پارلیمنٹ پر حملہ کر دیا۔ یہ دونوں واقعات دنیا بھر میں بڑی خبر بنے تھے۔ یہ تو واقعی بڑے الگ الگ پہلو ہیں، ایک طرف اسپوتنک جیسی کامیابی، دوسری طرف یہ جنگیں اور بحران۔ اور تاریخ میں اور پیچھے جائیں تو 744 عیسوی میں امیہ خلیفہ تھے یزید ثالث، ان کی وفات کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ تاریخ اقتدار کی تبدیلیوں، انقلابات، تنازعات، ان سب سے بھی بھری ہوئی ہے۔ بالکل، یہ تاریخ جیسے ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسانی تہذیب میں یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، تخلیق بھی، تخریب بھی، امن، جنگ، استحکام، انتشار۔ ایک ہی دن میں ان سب کی مثالیں مل جانا یہ خود میں ایک دلچسپ بات ہے۔ اب ذرا رخ بدلتے ہیں فن و ثقافت کی طرف۔ کیا 4 اکتوبر یہاں بھی کچھ خاص ہے؟ جی بالکل، اور یہاں بھی وہی آغاز اور اختتام دونوں کی کہانیاں ہیں۔ سب سے بڑا نام جو فوراً ذہن میں آتا ہے وہ ہے عظیم ڈچ مصور ریمبرانڈٹ کا۔ ریمبرانڈٹ؟ جی، ان کا انتقال 1669 میں اسی دن ہوا۔ ریمبرانڈٹ تو مطلب دنیا کے عظیم ترین مصوروں میں شمار ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ روشنی اور سائے کا جو استعمال کرتے تھے، لاجواب۔ اچھا، ریمبرانڈٹ کا نام تو سنا تھا پر یہ تاریخ نہیں پتہ تھی۔ اور دوسری طرف اسی تاریخ کو کچھ بہت مشہور فنکاروں کی پیدائش بھی ہیں، جیسے امریکی فلموں کے لیجنڈ چارلٹن ہسٹن، بین ہر والے، وہ 1923 میں پیدا ہوئے۔ جی، اور وہ خاموش فلموں کے بسٹر کیٹن، وہ بھی 1895 میں اسی دن پیدا ہوئے۔ یہ تو بہت بڑے نام ہیں فلمی دنیا کے۔ بالکل، اور آج کے دور کی اداکارہ ہیں، آسکر ایوارڈ بھی ملا ہے، سوزن سیرنڈن، وہ بھی 1946 میں اسی دن پیدا ہوئیں۔ لیکن جیسے ریمبرانڈٹ کی وفات کا ذکر ہوا، ویسے ہی موسیقی کی دنیا میں ایک افسوسناک اختتام بھی اسی تاریخ سے جڑا ہے۔ 1970 میں امریکی گلوکارہ جینس جوپلن، جی جینس جوپلن، جی، وہ اپنی خاص آواز اور باغیانہ انداز کی وجہ سے 60 کی دہائی کی آئیکن تھیں۔ صرف 27 سال کی عمر میں اسی دن ان کا انتقال ہو گیا۔ افسوس، یہ واقعی ایک طرف نئی زندگی، نیا ٹیلنٹ آ رہا ہے، دوسری طرف ایک عروج پر پہنچی آواز یوں چپ ہو جائے۔ اچھا، اردو ماخذ میں پاکستان کی فن و ثقافت سے جڑے کچھ نام بھی ہیں۔ ممتاز شاعر، نقاد، استاد سجاد باقر رضوی صاحب، وہ 1928 میں اسی دن پیدا ہوئے۔ جی ہاں، ان کی وہ کتاب مغرب کے تنقیدی اصول آج بھی بہت اہم مانی جاتی ہے۔ جی ہاں، اور دوسری طرف وفات پانے والوں میں استاد قمر جلالوی ہیں۔ جی ہاں، وہ اپنے مرثیوں اور سلاموں کے لیے بہت مشہور تھے۔ 1968 میں ان کا انتقال ہوا۔ جی ہاں، اسی طرح مقبول فلمی گلوکار مسعود رانا۔ ہاں، مسعود رانا، ان کے گانے تو آج بھی سنتے ہیں۔ جی، ان کی وفات بھی 1995 میں 4 اکتوبر کو ہوئی۔ اور خواتین میں بہت مقبول ناول نگار تھیں رضیہ بٹ۔ رضیہ بھٹ جی، ان کے ناولوں پر تو کتنے ڈرامے، فلمیں بنے۔ ان کا انتقال بھی 2012 میں اسی تاریخ کو ہوا۔ جی، تو یہ مقامی اور بین الاقوامی دونوں سطح پر فنون لطیفہ سے جڑے نام یہ دکھاتا ہے کہ تاریخ صرف بادشاہوں یا سائنسدانوں کی نہیں ہوتی۔ لکھنے والے، گانے والے، مصور، یہ سب بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ بالکل، اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ ایک ہی تاریخ مختلف لوگوں کے لیے بالکل مختلف معنی رکھتی ہے۔ کسی کے لیے یہ عالمی سائنس کا دن ہے، کسی کے لیے اپنے پسندیدہ فنکار کی یاد کا دن، صحیح، اور کسی کے لیے مقامی ثقافت کی کسی اہم شخصیت کا دن۔ اور یہ تاریخ صرف ماضی کے بڑے ناموں تک نہیں ہے، کھیل اور سیاست میں بھی آج کے دور سے جڑے کچھ نام ہیں۔ جیسے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے مشہور آل راؤنڈر شاداب خان، جی، وہ 1998 میں اسی دن پیدا ہوئے۔ اچھا، اور سیاست میں بلوچستان کے سابق گورنر رہے ہیں سید ظہور احمد آغا، ان کی تاریخ پیدائش بھی 4 اکتوبر 1971 ہے۔ جی، اور اسی تاریخ
2003 میں ایک سیاسی مذہبی تنظیم ہے سپاہ صحابہ، اس کے رہنما تھے اعظم طارق، ان کی ایک حملے میں وفات ہوئی۔ یہ واقعہ بھی پاکستان کی حالیہ تاریخ کے کچھ مشکل پہلوؤں کی یاد دلاتا ہے۔ تو یہ ساری مثالیں چاہے کھیل سے ہوں، سیاست سے، مذہب سے، یہ دکھاتی ہیں کہ تاریخ کا دائرہ کتنا وسیع ہے، کیسے ایک ہی دن اتنے مختلف شعبوں، اتنے مختلف لوگوں اور واقعات کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا آپ کے خیال میں خلاصہ کیا ہے؟ یہ 4 اکتوبر کا جائزہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک ہی دن میں کتنے تضاد ہیں۔ ایک طرف سپوتنک خلا میں جا رہا ہے، دوسری طرف زمین پر جنگیں شروع ہو رہی ہیں۔ صحیح۔ ایک طرف ریمبرا جیسا عظیم فنکار دنیا سے جا رہا ہے، تو دوسری طرف بسٹر کیٹن یا چارلٹن ہیسٹن جیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہ تاریخ تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ہمیں سائنس کی اونچی اڑان بھی دکھاتی ہے، سیاست کی پیچیدگیاں بھی، فن کی خوبصورتی بھی، اور انسانی زندگی کے عروج و زوال بھی۔ سب کہانیاں ایک ہی دن میں سمائی ہیں۔ ان ویکیپیڈیا صفحات کو دیکھنے سے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ تاریخ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے۔ یہ بہت سی متوازی لکیریں ہیں، ان گنت انفرادی کہانیاں ہیں، مختلف میدانوں میں ہونے والی پیش رفت، ان سب کا ایک پیچیدہ جال ہے۔ تو یہ تھا 4 اکتوبر کا ایک مختصر سا جائزہ جو ہمیں تاریخ کے اس وسیع کینوس کے ایک چھوٹی سی جھلک دکھاتا ہے۔ بالکل، اور آخر میں ایک دلچسپ بات سوچنے والی ہے، جب اگلا 4 اکتوبر آئے گا تو وہ اپنے ساتھ کیا نئی کہانیاں لائے گا؟ مستقبل میں کون سے واقعات ہوں گے، کون سی شخصیات ہوں گی جو اس تاریخ کو ایک نیا مطلب دیں گی؟ یہ سوال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کبھی رکتی نہیں ہے، یہ ہمیشہ بنتی رہتی ہے، اور ہم سب جانے انجانے میں اس کا حصہ ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب خیر صرف آنے والا وقت ہی دے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔